أن أكون عالما فالعلم ميراث النبي. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم اور معزز بھائیوں، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اس میں کل 3 آیتیں ہیں، مگر اس کی اہمیت حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے ایک قول سے واضح ہوگی. حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی پورا قرآن کریم نازل نہ فرماتے، صرف یہ ایک سورت نازل فرما دیتے، تو تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے یہ سورت کافی ہو جاتی. یہ قول کسی معمولی آدمی کا نہیں ہے. ائمہ متبوعین میں سے، متبوعین یعنی جن اماموں کا فالو کیا جاتا ہے، ائمہ متبوعین میں سے ایک امام کا یہ ارشاد ہے کہ یہ صورت ایسی جامع ہے، کمپریہنسو ہے کہ تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے یہ صورت کافی ہے. بس اس کے تمام مضامین کا احاطہ تو ممکن نہیں، لیکن مختصر طریقے پر اس سورت پاک میں جو پیغام ہے، جو رہنمائی ہے، اس کو عرض کرنا آج کی نشست میں، آج کی صحبت میں مقصود ہے.
اور اسی کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا دھارا، اپنی زندگی کا رخ متعین کر سکیں گے۔ ارشاد پاک ہے زمانے کی قسم ہے، والعصر۔ دیکھو قسم صرف اللہ کی اور اللہ کی صفات کی کھانا جائز ہے۔ اللہ اور اللہ کے صفات کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں۔ حدیث شریف میں ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کی قسم کھائی اس نے اس علاوہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ کس بات میں؟ اللہ ہی ایک ایسا نام ہے، اللہ ہی ایک ایسی ہستی ہے کہ ان کا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا جائے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کے نام کی بے حرمتی ہوگی، اور ایسی بے حرمتی ہوگی کہ کفارہ دینا پڑے گا۔ ایسا نام کسی کا نہیں، اللہ کے علاوہ ایسا نام کسی کا نہیں ہے، نہ کسی نبی کا ہے، نہ کسی ولی کا ہے، نہ کسی پیر کا ہے، نہ اپنا ہے نہ غیر کا ہے۔ ٹھیک ہے، احترام اور رسپیکٹ ہر انسان کی اس کے مرتبے کے اعتبار سے کرنی ضروری ہے۔ باپ ہے تو باپ کی حیثیت سے اس کا احترام چاہیے، استاد ہے اس کی حیثیت سے اس کا احترام چاہیے، نبی ہے اس کی حیثیت سے اس کا احترام چاہیے، ولی ہے اس کی حیثیت سے اس کا احترام چاہیے۔ لیکن اللہ جیسا احترام کہ اگر اس کے نام کے اس کا نام لے کر کوئی معاہدہ کیا جائے اور اس کی پھر خلاف ورزی کی جائے تو وہ بہت بڑا گناہ ہو جائے، ایسا کسی کا نام نہیں ہے، ایسا نام صرف اللہ پاک کا ہے۔ بس اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو گویا اس غیر کو اس معاملے میں اللہ کے ہم وزن ہم سر برابر قرار دیتا ہے، یہی شرک ہے۔ لیکن قرآن کریم میں غیر اللہ کی قسمیں آئیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب غیر اللہ کی قسمیں جائز نہیں تو اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی قسمیں کیوں کھائی؟ تو اس سلسلے میں یہ بات جاننی چاہیے کہ قسمیں دو طرح کی، ایک قسم وہ ہے جو کسی معاہدے پر، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر ایمفسائز کے لیے، زور دینے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ ایسی قسمیں صرف اللہ کے نام کی یا اللہ کی صفات کی کھائی جائے گی، اور کسی کی نہیں کھائی جائے گی۔ ایک دوسری قسمیں ہیں جس میں ایک دعویٰ ہوتا ہے، اس دعوے پر دلیل کو قسم کے روپ میں لایا جاتا ہے۔ وہ حقیقت میں قسم نہیں ہوتی، بظاہر وہ قسم کہلاتی ہے، مگر حقیقت میں جو آگے دعویٰ آتا ہے اس دعوے کی دلیل ہوتی۔ جیسے ابھی ہمارے ایک عزیز نے قرآن کریم کی ایک سورت پڑھی جس کو آپ حضرات اور نمازوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے 4 چیزوں کی قسم کھائی، 3 انجیر، زیتون، زیتون ہی کہتے ہیں زیتون کو، طور نامی پہاڑ جو سینا نامی میدان میں ہے، ایک پورا میلوں پھیلا ہوا ایک میدان ہے، اس کا نام ہے سینا۔ اس وقت فلسطین کی جو خبریں آتی ہیں اس میں غزہ پٹی کی خبریں آتی ہیں، وہیں سینا ہے۔ اس میدان میں، وہ کوئی میدان چھوٹا نہیں ہے، 1000 مائل کا ہے،
اس میں ایک لمبا سلسلہ ہے پہاڑوں کا، طور اور مکہ مکرمہ، البلد الامین، 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی۔ انجیر پھلوں میں ہے، زیتون تلہنوں میں ہے، تلہنوں میں وہ چیزیں جن میں سے تیل نکلتا ہے، طور پہاڑوں میں ہے، اور مکہ مکرمہ شہروں میں۔ ان 4 کی قسم کھا کر یہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مخلوقات میں اللہ نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ کیسے؟ پھلوں میں انجیر میں غور کرو، تلہنوں میں زیتون میں غور کرو، پہاڑوں میں طور کو دیکھو، شہروں میں مکہ کو دیکھو۔ پھلوں میں سب سے زیادہ فوائد انجیر میں، تلہنوں میں سب سے عمدہ تیل زیتون کا ہے، پہاڑوں میں سب سے بابرکت پہاڑ طور کا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اور شہروں میں مکہ مکرمہ کا جو مقام زمانے گزشتہ سے آج تک چلتا آ رہا ہے وہ ظاہر ہے۔ مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بکہ، قرآن کریم میں مکہ کا یہی نام آیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا۔ اس کی وجہ تسمیہ میں لکھی ہے کہ وہ اللہ کا ایک ایسا شہر ہے کہ جس نے اس شہر کا برائی سے ارادہ کیا اللہ نے اس کی گردن توڑ دی۔ دنیا میں ایسی کوئی سٹی نہیں کہ برائی سے اس کا ارادہ کرنے والے کی گردن توڑ دی جائے، ایسی کوئی اور سٹی نہیں۔ بہرحال پھلوں میں، تلہنوں میں، پہاڑوں میں، سیٹیوں میں، جیسے یہ اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں ہیں، اسی طرح مخلوقات میں انسان اعلیٰ کوالٹی کی مخلوق ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مگر شاندار خوبصورت چیز بھی بگڑ جائے یا بگاڑ دی جائے تو اس کا حال بہت برا ہو جائے۔ دودھ کتنا قیمتی ہے لیکن جب سڑ جائے تو، خربوزہ کتنا اچھا ہے لیکن جب بگڑ جائے تو، کوئی بھی چیز اپنی حالت سے نیچے گرے، انسان بھی اپنی حالت سے جب نیچے گرتا ہے تو اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل السافلین۔ میں یہ مثال دے رہا تھا کہ جیسے یہ 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں تو ان کو دلیل میں، ایگزامپل میں پیش کیا گیا ہے اس دعوے پر کہ اللہ کی مخلوقات میں انسان بہترین کو سانچے میں ڈالا گیا ہے، بہترین قالب میں ڈالا گیا ہے۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں شخص سے، فلاں عورت، فلاں مرد بدصورت ہے۔ کوئی انسان بدصورت نہیں ہوتا، نہ کوئی مرد بدصورت ہوتا ہے، نہ کوئی عورت بدصورت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر انسان بدصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر لوگ کہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اور انسان کو کمپیئر کرتے ہیں، تو ایک انسان کے اعتبار سے دوسرا انسان خوبصورت یا بدصورت ہوتا ہے، اور اللہ نے جو فرمایا ہے وہ دیگر مخلوقات کے اعتبار سے ہے۔ انسان کو کمپیئر کرو سانپ سے، خنزیر سے، بیل سے، بھینس سے، بکری سے، پہاڑ سے،
درخت سے، دریا سے، اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان سے کمپیئر کرو گے تو کوئی انسان بدصورت نہیں ہے. تمام مخلوقات سے بہتر شکل و صورت میں انسان بنایا گیا ہے. اور ہم خوبصورت بدصورت جو کہتے ہیں وہ انسانوں میں آپس میں کمپیریشن کر کے. بہرحال جیسا یہاں قسمیں کھا کر کے ایک بات کہی گئی ہے، اسی طرح اس صورت پاک میں زمانے کی قسم کھا کر کے ایک بات کہی جا رہی ہے. آگے جو بات کہی جائے گی اس کی دلیل یہی زمانہ، جس کی قسم کھائی جا رہی یہی زمانہ دلیل ہو. زمانہ کون سا زمانہ؟ ہر چیز کا زمانہ الگ ہے. آسمانوں کا زمانہ الگ ہے، جب سے آسمان بنے ہیں اس وقت سے آج تک، اور پتہ نہیں کب تک آسمان رہیں گے، وہاں تک یہ آسمانوں کا زمانہ. زمین کا زمانہ الگ ہے. بھینسیں، ان کی ہسٹری الگ ہے. جب پہلی بھینسیں بنی اس وقت سے لے کر آج تک، اور جب تک بھینسیں رہیں گے وہ ان کا زمانہ ہے. ہوائیں، ان کا زمانہ الگ ہے. کسی کا زمانہ بہت لمبا ہے، کسی کا زمانہ بہت چھوٹا ہے. آج ایک مچھر نہیں ہے، کل صبح اٹھے تو مچھر ہی مچھر، اور 3 دن کے بعد سارے مچھر مر گئے. زمانہ ان کا فنش، ان کی قیامت آ گئی. تو کسی مخلوق کا زمانہ مختصر سا ہے، اور کسی مخلوق کا زمانہ آسمان کتنے زمانے سے قائم پیدا ہوا ہے اور کب تک رہے گا کوئی بتا نہیں سکتا. زمین کب سے ہوئی اور کب تک رہے گی کوئی بتا نہیں سکتا. اسی لیے عربی زبان میں نہایت دراز زمانہ، اس کی اگر تمثیل بیان کرنی ہو تو آسمان و زمین کو مثال میں قرآن نے پیش کیا ہے. ما دامت السماوات والارض، کہ جنتی جنت میں کب تک رہیں گے، جہنمی جہنم میں کب تک رہیں گے. دونوں جگہ پر یہی محاورہ آیا، ما دامت السماوات والارض، جتنے لمبا زمانہ آسمان و زمین کا ہے اتنی لمبی مدت جنتیوں اور جہنمیوں کی ہوگی. اس سے آگے کوئی مثال نہیں ہے جس کے ذریعے سے بات سمجھائی جائے انسانوں کو. انسانوں کو لمبے سے لمبا زمانہ سمجھانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی مثال نہیں. اور ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، آسمان و زمین کا چاہے زمانہ کتنا ہی لمبا ہو جائے، کروڑوں سال ہو جائیں، اربوں خربوں سال ہو جائیں، لیکن آسمان و زمین بہرحال کسی دن فنش ہو جائیں گے. تو کیا جنت اور جہنم بھی فنش ہو جائیں گے؟ یہ وہ گھاٹی ہے جہاں بہت سے مفسرین کو دھوکہ ہوا. قرآن کریم نے یہ مدت سمجھا کر، نہایت لمبی مدت سمجھا کر 2 جملے استعمال کیے ہیں. اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، مگر جو تیرا پروردگار چاہے. اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ جنت کو ختم کر کے جنتیوں کو جنت سے نکال دیں. ایسا نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جہنمیوں کے بیان میں بھی یہی جملہ ہے، الا ما شاء ربک، اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ جہنم کو ختم کر کے جہنمیوں کو جہنم سے نکال دیں. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر ایک دوسرا جملہ آیا جنتیوں کے بیان میں، تو یہ جملہ آیا عطاء غیر مجذوذ، یہ جنت جنتیوں کے لیے ایسی گفٹ ہے جو کبھی واپس نہیں لی جائے گی، کبھی منقطع نہیں ہوگی. یہ ٹکڑا جو جنتیوں کے بیان میں آیا ہے، اسے جہنمیوں کے بیان میں لے جانا ہے
کہ جہنمیوں کے لیے جہنم ایک ایسی سزا ہے جو کبھی منقطع ہونے والی نہیں. اور ایک جگہ پر آیا فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. یہ جہنمیوں کے بیان میں آیا کہ تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. اس کو جنتیوں کے بیان میں لے جانا ہے کہ وہاں بھی تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، لیکن تیرا رب عاجز نہیں ہو گیا، ان کی مرضی سے ہمیشہ رہیں گے. تیرا رب جو چاہے کر سکتا ہے. اور عطان غیر مجذوذ جنتیوں کے بیان میں کیوں آیا؟ تاکہ جنتیوں کی خوشی دوبالا ہو جائے، وہ خوش ہو جائیں کہ جنت ہم سے کبھی لی نہیں جائے گی. اور ان ربک فعال لما یرید جہنمیوں کے بیان کے ساتھ اس لیے آیا کہ جہنمی پر امید ہوں کہ شاید جہنم ختم ہو کر چھٹی ملے، اور یہ امید کبھی پوری ہونے کی نہیں، تو سزا اور بڑھ گئی. ایک امید باندھے بیٹھا ہے اور وہ امید پوری نہیں ہوتی، یہ تو ایک حسرت مستقل ایک عذاب ہے. تو جہنمیوں کے بیان میں ایسا جملہ لایا گیا تاکہ ان کو امید بندھے، اور ایسی امید بندھے گی جو کبھی پوری نہیں ہوگی، تو اس کی حسرت، یہ حسرت جہنمیوں کے لیے ایک سزا ہے. اور جنتیوں کے بیان میں وہ ٹکڑا آیا جس سے جنتی خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں جو اللہ نے جنت دی ہے یہ اللہ کبھی واپس لینے والے نہیں. یہ میں نے اس کی تشریح اس لیے کی کہ بہت سے مفسرین اس میں غلطی کی ہے. انہوں نے وہ کہتے ہیں آسمان و زمین بہرحال ان کی مدت کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہے، تو جنت اور جہنم بھی کبھی ختم ہونے والے. ایسا نہیں ہے. آگے ہے عطان غیر مجذوذ، جنت ایک ایسی بخشی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو اس کے مقابل جہنم بھی ایک ایسی سزا ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. مگر اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں، ان کی قدرت کو قدغن نہیں لگ سکتا. تو عربی زبان میں اگر کسی چیز کے نہایت لمبا زمانہ سمجھانا ہو تو یہ محاورہ آتا ہے، ما دامت السماوات والارض. تو ہر چیز کا زمانہ الگ ہے، کسی کا بہت لمبا زمانہ ہے، کسی کا بہت مختصر سا زمانہ ہے. یہاں جو قسم کھائی جا رہی والعصر، زمانے کی قسم، کس کا زمانہ؟ خود انسان کا زمانہ. یہاں زمانے سے مراد ہے خود انسان کا زمانہ، یعنی انسان کی ہسٹری. انسان کی ہسٹری کب سے شروع ہوئی؟ جب سے آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، وہاں سے انسان کی تاریخ شروع ہوئی ہے اور آج تک چل رہی ہے. جب تک انسان ختم ہوں گے، قیامت آئے گی، وہاں تک انسان کی تاریخ چلے گی. یہ انسان کی تاریخ ہے. انسان کی اس تاریخ کو گواہی کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اور کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا کہ وہ انسان جن میں 4 باتیں ہیں ان کا تو ایکسیپشن ہے، ان کو الگ کرو. ان کے علاوہ جتنے انسان ہیں سب گھاٹے میں. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. مستثنا ہے وہ انسان جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو دین حق کو مضبوط پکڑنے کی وصیت کی تاکید کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو یہ تاکید کی کہ دین حق پر مضبوط جمنے کی وجہ سے جو آفت آئے ہمت مردانہ سے اس کا مقابلہ کیا جائے، صبر سے کام لیا جائے، گھبرا نہ جایا جائے. یہ کمیونٹی کا ہر فرد ایک دوسرے کو یہ سمجھاتا رہے دین حق کو مضبوط پکڑو. دین حق کو مضبوط پکڑنے کے نتیجے میں جو بھی حالات آئیں مردانہ وار اس کا مقابلہ کرو. یہ 4 باتیں جس کمیونٹی میں ہوتی ہیں ان کا ایکسیپشن ہے، بقیہ تمام انسان گھاٹے میں ہیں. دلیل انسان کی ہسٹری شروع کرو آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں ایک معاملہ پیش آیا تھا اور قرآن کریم میں وہ معاملہ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ.
حابیل اور قابل کا معاملہ آپ حضرات جانتے ہیں، دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی ریجیکٹ ہو گئی۔ جس کی قربانی ریجیکٹ ہوئی اس نے اپنے بھائی سے کہا میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ کیوں بھائی، میرا کیا گناہ ہے؟ تیرا گناہ یہ کہ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی؟ ماشاء اللہ، یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ ارے گناہ تیرا ہے کہ تیرے دل میں کھوٹ ہے جو تیری قربانی اللہ نے قبول نہیں کی۔ اپنے گریبان میں جھانک، اپنے آپ کو ٹٹول، اپنے آپ کو دیکھ، تیری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی؟ مگر وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہا، اپنی غلطی کا اسے احساس نہیں ہے۔ وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تیری قربانی کیوں قبول ہوئی، میں تجھے جان سے مار ڈالوں۔ خیر، اس نے اپنا ارادہ پورا کیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ کیا فرق پڑا؟ جو بھائی مارا گیا وہ چند سال پہلے دنیا سے چلا گیا، اور جو قاتل تھا وہ چند سال اور جی لیا، مگر اس کو بھی تو مرنا پڑا اپنے وقت پر۔ جو مارا گیا وہ سکسیسفل گیا، اور جس نے مارا قاتل تھا، حدیث شریف میں ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ناحق ہوں گے ان سب کے گناہوں میں سے ایک حصہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نام اعمال میں ضرور پہنچے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے اس کے گناہوں کا ڈھیر کتنا بڑا لگے گا۔ اس مثال میں آپ غور کریں، گھاٹے میں کون رہا، کامیاب کون رہا؟ جس میں ایمان تھا، جس کے اندر نیک عمل تھا، جس کی قربانی اس کی نیکی کی بنیاد پر اللہ نے قبول کی تھی، وہ تو دنیا میں چاہے چند سال پہلے مر گیا لیکن آخرت میں کامیاب وہی رہا۔ اور وہ دوسرا بھائی جو چند سال اور جی لیا، وہ دنیا میں بھی گئے، دنیا سے بھی گیا، دنیا میں بھی ناکام رہا، اور آخرت کی ناکامی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور آگے بڑھیے، انسانی تاریخ میں قدم قدم پر واقعات ہیں، مگر وہ واقعات ہمیں سارے معلوم نہیں۔ جو واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں وہی واقعات ہم جانتے ہیں، دوسرے واقعات تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ انسانی تاریخ میں دوسرا معاملہ پیش آیا حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے پیچھے محنت کی، مگر نتیجہ صفر۔ صرف 80 مرد اور عورتیں ایمان لائے، بقیہ اتنا لمبا زمانہ سمجھانے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ وہی مٹھی بھر کشتی کے ذریعے بچا لیے گئے، باقی سب غرقاب کر دیے گئے۔ دنیا میں بھی ناکام رہے اور آخرت میں ان کی ناکامی متعین ہے۔ اور یہ مٹھی بھر یہی دنیا میں بھی بچائے لیے گئے اور آخرت میں بھی یہی کامیاب ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے نوح علیہ السلام کی اولاد ہی کو باقی رہنے والا بنایا۔ آدم 2 ہیں، آدم اول وہ آدم ہیں جن کو جنت میں بسایا گیا، جنت میں ممنوع درخت کھانے سے زمین پر اتارا گیا، اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام۔ اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں سب آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ وہ جو 80 آدمی کشتی میں تھے ان کی سب کی اولادیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، انہی کی نسل بڑھی، اور آج ساری دنیا میں جتنے انسان ہیں نوح علیہ السلام کے اولاد ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کا دوسرا واقعہ ہے۔
کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب کون رہے اور دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں ناکام کون رہے. یہ انسانی تاریخ کا ایک واقعہ ہے. اور آگے بڑھیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ معاملہ پیش آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا اپنے باپ سے. ان کا باپ مندر کا بڑا مہنت تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا وہ مندر کا بڑا مہنت تھا. اس سے دعوت کا کام شروع کیے. پھر اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھی. نہ باپ نے مانا نہ قوم نے مانا. پھر ایک معاملے میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مندر کے ساری مورتیاں توڑ دی تو یہ کیس بادشاہ تک پہنچا, نمرود تک پہنچا. نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام مجرم کی حیثیت سے بلائے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی دین کی دعوت کا کام کیا, بادشاہ کو دعوت. قرآن کریم میں اس کے بھی تذکرے ہیں. جب بادشاہ زچ ہو گیا, بادشاہ زچ ہو گیا, لاجواب ہو گیا, بولتی بند ہو گئی, فبہت الذی کفر, تو اس نے کہا ابراہیم تو کہتا ہے کہ تیری دعوت مانیں گے تو جنت میں جائیں گے, نہیں مانیں گے تو جہنم میں جائیں گے. ہم جہنم میں نہیں جائیں گے, تجھے جہنم میں بھیجوں گا. اور ہم تو جنت میں جائیں گے, اپنی جنت ہم خود بنائیں گے. یاد ہے قرآن کریم میں ہے, حضرت ابراہیم سے پوچھا ابراہیم تیرا رب کون ہے, پروردگار کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو جلاتا ہے مارتا ہے. اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. یہ قتل کے پھانسی کے مجرم کو چھوڑ دیا, راستہ چلتے کو بلا کر قتل کر دیا کہ دیکھو جلاتا مارتا تو میں بھی ہوں. جیسا یہ مقابلہ کیا تھا ایسا یہاں بھی اس نے مقابلہ کیا کہ جہنم میں ہم جائیں گے, تجھے جہنم میں ڈالیں گے, اور ہم تو جنت میں جائیں گے اور اپنی جنت خود بنائیں گے. چنانچہ پورے ملک کو حکم دے دیا گیا اور 6 مہینے تک سوختہ جلانے کی لکڑی پورے ملک نے اکٹھا کی. کتنی لکڑی اکٹھا ہوئی ہوگی, اسے جلائی گئی, اسے دہکائی گئی, یہ جہنم تیار کی اس نے. اور حضرت یہ اتنی زور کی آگ جل رہی تھی کہ اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے, تو دور سے گوفن کے ذریعے سے حضرت ابراہیم کو اس کے اندر پھینکا کہ لے دیکھ تجھے جہنم میں بھیجتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیے. دیکھو آج آگ میں نیک سے نیک آدمی بھی پڑتا ہے تو جل کر خاک ہو جاتا ہے. اور حضرت ابراہیم کے لیے کیوں؟ یہ کفر و اسلام کی کشمکش ہے. نبی کی دعوت, اس دعوت کے مقابلے میں یہ بات پیش آ رہی ہے. یہاں اگر حضرت ابراہیم جل جاتے تو اللہ کا دین مشتبہ ہو جاتا. ایک نیک آدمی آگ میں پڑ جائے, ڈال دیا جائے اور وہ جل جائے تو کوئی دین مشتبہ نہیں ہوتا. لیکن اگر حضرت ابراہیم جل جاتے تو دین مشتبہ ہو جاتا ہے. تو اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گل و گلزار بنا دیا. پھر اس نے جنت بنانا شروع کیا, اور نمرود کی جنت مشہور ہے, مگر اس جنت میں قدم رکھنے کا موقع اسے نہیں ملا. جنت بن کر تیار ہو گئی, فنکشن طے ہو گیا کہ فلاں تاریخ کو بادشاہ جنت میں داخل ہوگا, تاکہ ابراہیم دیکھے کہ جنت میں کون جاتا ہے. چند دن پہلے ناک کے راستے سے ایک مچھر دماغ میں گھس گئے, اور یہ روایت البدایہ والنہایہ میں ہے. اس مچھر نے اندر جا کر کے دماغ کھانا شروع کیا.
اب بادشاہ کا سر درد کرنے لگا، تو پہلے تو دوائیں کھاتا رہا، سر دبواتا رہا، پھر اور مچھر دماغ کھا کھا کر بڑا ہوا، تو دبانے سے کام نہیں چلا تو پھر مکے مرواتا رہا، پھر اور مچھر بڑا ہوا، جب مکوں سے بھی کام نہیں چلا تو جوتے لگواتا رہا۔ ایک آدمی دو ہاتھ میں دو جوتے لے کر دھڑا دھڑ دماغ پر مارتا تھا، جب وہ جوتا پڑتا تھا تو اندر مچھر دماغ کھانا موقوف کرتا تھا تھوڑی دیر کے لیے، تو اس کو آرام ملتا۔ یوں ہی میں جوتے کھاتے کھاتے کسی نے زور سے چپل مارا ہوگا اور دماغ کی کھوپڑی اپڑ گئی اور مچھر چڑیا جتنا ہو کر اڑ گئے اور جناب زمین میں چلے گئے، جنت دھری کی دھری رہ گئی۔ اس میں سمجھنے کا مضمون یہ ہے کہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں کیوں ڈالا تھا، اور آج تک یہ حماقت کسی نے نہیں کی کہ اپنی جنت خود بنائے۔ نمرود نے جنت کیوں بنائی تھی؟ یہ حضرت ابراہیم کا دعوت کا مقابلہ کیا تھا۔ اس نے کہا تیرا رب مارتا جلاتا ہے، مارتا جلاتا میں بھی ہوں، تو کہتا ہے تیری بات مانیں گے جنت میں جائیں گے ورنہ جہنم میں جائیں گے، جنت میں تو ہم جائیں گے، جہنم میں تجھے بھیجیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں میں اس کو منہ کی کھلائی۔ اس کی جہنم حضرت ابراہیم پر کوئی اثر اس نے نہیں کیا اور اس کی جنت میں جانا اسے نصیب نہیں ہوا۔ لیکن جب حضرت ابراہیم نے یہ دیکھا کہ دعوت کے امکانات نہیں اور وہاں رہ کر ان کے لیے دین پر عمل بھی ناممکن ہو گیا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے وطن سے ہجرت کر لی۔ ہجرت کرتے کرتے مصر گئے، مصر سے پھر فلسطین آئے، وہاں آ کر کے بس گئے۔ لمبی بات ہے، یہاں سے مسئلہ سمجھنا ہے۔ مسئلہ سمجھو، ہر وہ جگہ جہاں دین پر آزادی کے ساتھ عمل ممکن نہ ہو اس جگہ سے ہجرت واجب ہے، اور جہاں دین پر عمل ہو سکتا ہے وہاں آپ بود و باش اختیار کر سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو چاہے غیر مسلموں کا ملک ہو، وہاں سے ہجرت واجب نہیں۔ ہجرت کسی جگہ سے ہجرت اس وقت فرض ہے جب وہاں رہ کر دین پر عمل نہ ہو سکتا ہو، تو پھر اللہ کا حکم ہے وطن چھوڑو، اللہ کی زمین میں نکل جاؤ، زمین میں بہت کوشادگی تمہیں ملے گی۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ اور اگر دین پر عمل کرنا ممکن ہے، جیسے ہمارا انڈیا ہے، دین پر عمل کر رہے ہیں، سارے مسلمان کر رہے ہیں۔ آپ کا یہ امریکہ ہے، دین پر عمل کرنا ممکن ہے، کیا مشکل ہے؟ آپ چرچ کے اندر دینی جلسہ کر رہے ہیں، اور کیا امکان چاہیے؟ امکان کے کوئی سرسنگ ہوتے؟ ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ کسی مندر میں ایسا جلسہ نہیں کر سکتے، آپ کسی مندر میں ایسا جلسہ نہیں کر سکتے۔ آپ یا دھڑلے سے دین کی بات کر رہے ہیں چرچ میں بیٹھ کر، اس سے زیادہ پاسبلٹی کیا چاہیے؟ تو ایسا ملک جہاں رہ کر آپ دین پر عمل کر سکتے ہوں وہاں سے ہجرت فرض نہیں۔ پھر اگر دو ملک ہیں، ایک ملک میں دین پر عمل ممکن نہیں ہے، دوسرا ملک مسلمانوں کا نہیں ہے مگر وہاں دین پر عمل ممکن ہے، تو وہاں بھی اس دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں۔ غیر مسلم حکومت سے دوسری غیر مسلم مملکت میں ہجرت کر سکتے ہیں اگر وہاں امکان دین پر عمل کرنے کے زیادہ ہو۔ ہجرت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دارالاسلام کی طرف ہجرت ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ غیر مسلم حکومت کی طرف بھی ہجرت کر سکتے ہیں اگر وہاں دین پر عمل ہو سکتا ہے۔ دیکھو مکی دور میں جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے چین کا سانس لینا ممکن نہیں رہا، کعبہ شریف میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، پٹائی ہوتی تھی، کھل کر کہیں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ خود حضور ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو مشرکین نے گندگی لا کر اوپر رکھ دی تھی۔
حضرت عمر جب مسلمان ہوئے ہیں اور کعبہ کے پاس انہوں نے نماز پڑھی ہے تو اتنا مارا ہے مشرکین نے ان کو نماز پڑھنے کی بنیاد پر کہ دیکھنے والوں کو رحم آتا. تو اس وقت مسلمانوں نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی. حبشہ کی گورنمنٹ کوئی اسلامی گورنمنٹ نہیں تھی، وہ بھی نن مسلم گورنمنٹ تھی، مگر یہاں کی بنسبت وہاں سکون اور چین تھا. تو یہ درمیان میں مسئلہ سمجھنا ہے. پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کسی بھی ملک سے اگر وہاں دین پر عمل ممکن نہ رہے تو پھر وہاں سے ہجرت فرض ہے. جیسے پچھلے زمانے میں یہ جو روس نے 5 ملک آزاد کیے ہیں، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، یہ 5 ملک اسلامی ملک تھے اور ان پر روس نے قبضہ کر لیا آج سے 80 ایئرز پہلے، اور اسلام کے نام کی کوئی چیز وہاں باقی نہیں چھوڑی. میں سمرقند میں گیا ہوں، حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کا صرف مزار اور مسجد ہے، اس کے علاوہ پورے شہر میں کوئی مسجد کچھ نہیں. یہ تو آزاد ہو گیا، آزاد ہونے کے بعد یہ صورت ہے. اس وقت کے مسلمانوں نے وہاں سے ہجرت کی اور ہمالیہ کے پہاڑوں میں چڑھتے اترتے ہندوستان پہنچے ہیں لوگ، اور ساری دنیا میں بخاری جو پھیلے ہوئے ہیں وہ وہیں سے بیچارے ہجرت کر کے ساری زمین میں پھیل گئے. تو بہرحال جب بھی کوئی ایسا ملک ہو جہاں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو ہجرت فرض ہے، اور اگر دین پر عمل کرنا ممکن ہو تو وہاں رہ سکتے ہیں، اس ملک میں رہ سکتے ہیں. رہنے کے لیے مسلمان ملک ہونا ضروری نہیں ہے، غیر مسلم حکومت میں بھی رہ سکتے ہیں. اور ہجرت کرنے کا وقت آئے تو مسلمان حکومت ہی کی طرف ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے. ایک نن مسلم گورنمنٹ سے دوسری نن مسلم گورنمنٹ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں اگر یہاں سے وہاں دین پر عمل کرنے کے حالات بہتر ہو. پھر تیسرا مسئلہ، نن مسلم گورنمنٹ سے اسلامی گورنمنٹ کی طرف ہجرت کرنا، یہ تو نورون علی نور، اس کو کون برا کہے گا. چنانچہ جب مکہ سے ہجرت کر کے حضور اور صحابہ مدینہ پہنچے اور مدینہ اسلامی گورنمنٹ بن گئی تو چاروں طرف سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے. یہ حبشہ جو گئے تھے یہ بھی مدینہ لوٹ گئے. یہ میں نے مسئلہ بیان کیا تو لوگ اس ملک میں یہ مسئلہ پوچھتے ہیں اور جگہ جگہ پر یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، لہذا اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اگر کسی غیر اسلامی حکومت ہے وہاں باطمینان احکام شرعیہ پر عمل کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں. پاکستان میں تو یہ صورتحال ہے کہ جو مسجد میں نماز پڑھنے جائے گا گھر لوٹ کر آئے گا نہیں آئے گا یقین نہیں، مگر انڈیا میں اس سے زیادہ امن و سکون ہے دین پر عمل کرنے کے تعلق سے. دین پر عمل کرنے کے تعلق سے انڈیا میں اس سے زیادہ سکون ہے. کوئی کہے وہاں ہندو مسلم فساد ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، یہ گھر میں بھائی بھائی بھی لڑتے ہیں. ہمارا ملک ہے، ہم اور دونوں برابر کے شیئرنگ ہے، جب موقع آئے گا ہم لڑیں گے. تم کون ہوتے بولنے والے؟ ہم ہندو مسلم لڑتے ہیں تو ایک گھر کے بھائی بھائی ہیں، وہ ملک ہمارا بھی ہے ان کا بھی ہے، اور بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہتی ہیں، ہمارے درمیان میں بھی ہوتی رہتی ہے. کبھی ہمارا ہاتھ اوپر ہوتا ہے کبھی ان کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، ایک گھر میں لڑائیاں تو بجتی رہتی ہیں. لیکن دین پر عمل کرنے کے تعلق سے جو امن و امان وہاں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی امن و امان آپ کے اس ملک میں ہے. اور وقتی حالات میں کڑھی میں ابال آتا ہے تو آتا ہی رہتا ہے، یہ تو دنیا ہے، دنیا ایک نہجے پر تھوڑی چلتی ہے. وقتی طور پر کڑھی میں ابال تو ہر جگہ آتا ہے. باقی امن و امان سے میں نے کہا کہ اس سے بڑا کیا امن و امان ہو رہا ہو سکتا ہے کہ آپ چرچ میں بیٹھ کر دینی جلسہ کر رہے ہیں، اس سے بڑا کیا امن و امان ہو سکتا ہے. اور رہا کڑھی میں ابالا نہ تو آتا ہی ہے، اس سے کبھی آدمی کو ہراساں نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے موقع پر اپنے دین پر مضبوط جمنا چاہیے، اسی سے حالات بدلتے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، پھر نتیجہ کیا ہوا؟
نمرود کہاں ہے، اس کی جنت کہاں گئی، اس کی جہنم خاک میں مل گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ ہے وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الْكِتَابَ وَالنُّبُوَّةَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے، جو آسمانی کتاب نازل ہوئی، ان کی اولاد میں نبی بنے اور کتابیں نازل ہوئی. دنیا میں بھی وہی سکسیسفل رہے، آخرت میں تو وہ اللہ کے خلیل ہیں ہی. اور نمرود صفحہ ہستی سے مٹ گیا، پتہ بھی نہیں چلا. یہ انسانی تاریخ ہے جو اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کامیاب کون رہتا ہے اور ناکام کون ہوتا ہے. اور آگے بڑھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آتا ہے. ایک طرف بے حیثیت ایک دو فرد ہے، ان کی قوم ہے، دوسری طرف کر و فر کا مالک فرعون ہے، جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا لارڈ ہوں، سب سے بڑا تمہارا خدا ہوں، گاڈ ہوں. اور دلیل وہ کہتا تھا ہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھو یہ ریور میرے کنٹرول میں چل رہی ہے، میں نے ندیاں بہائی. نتیجہ کیا رہا؟ انہی ندیوں میں سے ایک ندی میں وہ ڈوب مرا، جن کو وہ اپنی خدائی کی دلیل پیش کرتا تھا کہ دیکھو یہ سب دریا میں نے بہائے ہیں، یہ ندیاں ساری میں نے چلائی ہیں. وہی اس کی موت کا پیغام بن گئے. سب وہ فرعون ماں اپنی قوم کو اس میں ڈوب مرا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اسے نجات عطا فرمائی. سرخرو کامیاب ہو رہے، ناکام و نامراد یہ رہا. یہ انسانی تاریخ کا واقعہ ہے. اور آگے بڑھو. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا زمانہ، ان کی اپنی قوم ان کے پیچھے پڑ گئی تھی، اتنی پڑ گئی تھی کہ ان کے لیے دنیا میں سانس لینا مشکل ہو گیا. کہتے ہیں صرف 12 صحابہ تھے، حضرت کے مخصوص صحابہ 12 تھے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان لانے والے کل 12 تھے، یہ مطلب نہیں. ایمان لانے والے تو اور بھی ہوں گے. حواری کے معنی مخصوص صحابہ جو ہر وقت حضرت کے ساتھ رہتے تھے، ایسے صحابہ کل 12 تھے. اور دشمنوں نے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مخصوص 12 صحابہ کے ساتھ ایک مکان میں تھے، اتفاقاً جمع تھے، اور دشمن نے مکان کا محاصرہ کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بچایا اور آسمان پر اٹھا لیا، اور دشمنوں کی گزند اور تکلیف سے وہ بچ گئے. لیکن وہ مٹھی بھر حضرات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، زیادہ زمانہ نہیں گزرا کہ انہی کا ہاتھ اوپر ہو گئے. قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے دین کے مددگار بنو. یہ آیت خاص طور پر سمجھنے کی. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو. اللہ تو مدد کا محتاج نہیں، تو المائٹی ہے. ایسی جگہ پر مفسرین کرام لفظ دین پوشیدہ مانتے ہیں. کونوا انصار اللہ اے کونوا انصار دین اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بنو. دیکھو اللہ محتاج نہیں، مگر اللہ کا دین مدد کا محتاج ہے. اس مسئلے کو بھی سمجھو، اللہ محتاج نہیں مگر اللہ کا دین مدد کا محتاج ہے. اور اللہ کا دین مدد کا محتاج اللہ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے اللہ کا دین